وعلی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قریب کا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دا خیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوِ شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون سوئے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستوں، آج استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارا دوسرا یہ لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو رکھا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ نمبر 2 یہ غم گساری کا مہینہ ہے، غم بانٹنے کا مہینہ ہے، اور نمبر 3 فرمایا کہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے آگے روزہ افطار کروانے کا جو اجر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا کہ من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ جو بندہ کسی دوسرے بندے کو روزہ افطار کروائے تو اللہ تعالیٰ 3 اجر اس کو عطا کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو روزہ افطار کروایا، افطاری کروائی، 3 اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وہ کون کون سے؟ نمبر 1 مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے افطاری کروانے والے کو۔ نمبر 2 وعتق رقبتہ من النار، جہنم سے اس بندے کی گردن کو آزاد کر دیتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا وکان لہ مثل اجر من غیر ان ینقص من اجر شیء، جتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہے اس کے اتنے اجر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مزے کی بات یہاں پہ یہ کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر میں سے ایک نیکی کی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ یعنی جس بندے نے روزہ رکھا ہے، آپ نے روزہ افطار کروایا، جتنا ثواب اللہ نے روزہ رکھنے والے کو دیا ہے اتنا ہی اجر اللہ نے روزہ افطار کروانے والے کو بھی دیا ہے۔ اب میں نے ایک مثال، روزہ رکھا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اجر عطا کیا، تو میں نے کسی کا روزہ افطار کروایا، جتنا اجر اس کو اللہ نے عطا کیا اس کے برابر اجر اللہ نے مجھے بھی عطا کر دیا۔ یعنی سمجھ لیں کہ ایک روزے
رکھنے کے ساتھ ساتھ میں نے افطاری کروائی تو مجھے ڈبل روزے کا ثواب مل گیا۔ لیکن مزے کی یہ بات، جس بندے کی میں نے افطاری کروائی ہے اس کی نیکیوں میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا، پھر یہاں پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اتنا بڑا اجر ملتا ہے روزہ افطار کروانے کا، تو یقیناً اس میں ہم جیسے صحابہ کرام غریب غربا بھی موجود تھے، تو انہوں نے اپنا حال دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ عرض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، حضور ہمارے پاس تو اتنا وہ پیسہ دولت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کا روزہ افطار کروائیں۔ آج آپ کو پتہ ہے افطاری پہ اچھا خاصا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مہمان آ جائے تو جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں تو یقیناً کوئی 15 دن یا مہینے کا جو بجٹ ہے وہ ڈسٹرب ضرور ہوتا ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت ایسے حالات ہو چکے ہیں لوگوں کے کہ کئی مہینے لوگوں نے گوشت نہیں کھایا ہوتا گھر سے، کسی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر، اور یہ بھی ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے گھر میں گوشت عید کے عید پکتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور ہمارے پاس تو اتنی دولت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کے روزے افطار کروائیں، اور آپ نے اتنا بڑا اجر ارشاد فرما دیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ غریب صحابہ کے لیے فرمایا کہ یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کی افطاری کروائی ہو، یعنی کوئی لمبا چوڑا دسترخوانہ بچھایا ہو، ٹھیک ہے، یہاں سموسے پکوڑے مرغ مسلم ایسی چیزیں نہ رکھی ہوں، کتنی چیز کے ساتھ روزہ افطار کروائے تو اللہ اس کو بھی یہ اجر عطا کرے گا۔ فرمایا کہ سنو کہ من فطر صائمن علی تمرۃ، ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ افطار کروائے اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دیتا ہے، صرف ایک کھجور سے۔ نمبر 2 فرمایا شربتی مائن، یا پانی کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دیں۔ نمبر 3 اور مزقۃ لبن، یا فرمایا کہ صرف دودھ کا ایک گھونٹ کسی کو پلا دے تو اللہ اس دودھ پلانے والے کو، پانی پلانے والے کو، کھجور سے روزہ افطار کروانے والے کو اجر کیا عطا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، گردن بھی آزاد کر دیتا ہے، اس کے برابر اللہ اجر بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ یہ سعادت ضرور حاصل کریں اور کوشش کریں۔ اگر آپ نہیں اتنے زیادہ امیر ہیں تو افطاری کے وقت اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو نیکیاں اکٹھی کیا کریں، بٹورا کریں، نیکیاں حاصل کیا کریں۔ جہاں آپ نے ایک کھجور لینی، آپ کو پتہ افطاری کا وقت ہے، میں سفر پہ ہوں، تو وہاں آپ 50-100 روپے کی 10-20-50 روپے کی کھجوریں لے کے جیب میں ڈال لیں، چلو آپ اس سے کروا لیں۔ ایک پانی کی بوتل خالی نلکے سے بھر کے اپنے پاس رکھ لیں اور آپ لوگوں کو وہاں پہ افطار کروانا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور پھر آپ سے عرض کروں، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی حلال کمائی سے، یہ حدیث کے لفظ ہیں، اپنی حلال کمائی سے، یہ نہیں کہ لوگوں کے حق مار کے بندہ افطاریاں کرواتا رہے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، افطاریاں کرواتا رہے۔ آج یہ بڑا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بندہ زکوٰۃ لاکھوں کروڑوں روپیہ بندے پہ بنتی ہے، وہ بندہ ادا نہیں کرتا اور لوگوں میں راشن تقسیم کر رہا ہے، لوگوں میں کی وہ افطاریاں کروا رہا ہے۔ تو حلال جو پاک کمائی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی حلال کمائی میں سے کسی کا روزہ افطار کروائے، بھوکے کا کو کھانا کھلائے، روزہ افطار کروائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام اس بندے سے اس رمضان المبارک میں آ کے سلام ضرور لیتے ہیں۔ اور جب جبریل علیہ السلام حضور نے فرمایا کسی سے سلام لیتے ہیں تو پھر بندے کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جس رات یا دن رمضان المبارک کو جبریل علیہ السلام کسی بندے سے سلام لیں گے تو اس دن یا رات کو بندے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ اگر یہ کیفیت کہیں آ جائے تو یاد رکھنا جبریل علیہ السلام نے تمہارے ساتھ سلام لیا ہے۔
پھر عزیز سامعین محترم، اس کے اندر 30 دن ہوتے ہیں اور 30 دنوں میں 10 جو کا عشرہ جو ہے 10 دنوں کا، اس کے بارے میں فرمایا کہ اول رحمت، اس کا پہلا جو عشرہ ہے 10 دن ہے، یہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ وَأَوْسَطُ مغفرہ، اور جو درمیانی عشرہ ہے 10 دن ہے 11ویں سے لے کر آگے 20ویں تک، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ وآخر عتق من النار، اور جو آخری عشرہ ہوتا ہے، آخری دن 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے۔ یعنی یہ سارا یہ رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا یہ مہینہ ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں یہ بھی ارشاد فرمایا، من خفف عن مملوکی فی غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار، فرمایا کہ جو اپنے ملازم کے اوپر مہربانی کرے، کام میں کمی کرے، مثلا آپ دکان پہ ہیں، آپ کا ملازم آپ کے ماتحت کام کرنے والا ہے، آپ نے کوئی فیکٹری بنائی ہے، کوئی فرم چلا رکھے ہیں، وہاں آپ کے ماتحت کام کرنے والے سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ اپنے ملازموں پہ نرمی کریں، چل یار 2 گھنٹے 3 گھنٹے صبح کام کر لینا، 3 گھنٹے بعد میں کرنا، 2-3 گھنٹے درمیان میں آرام کر لیں، آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، چلو رمضان المبارک میں 8 گھنٹے کام کر دینا، اللہ برکت عطا کرے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے ملازم کے اوپر نرمی کی، اس کے کام میں کمی کی، اپنا جو سبارڈینیٹ ہے، ماتحت ہے، اس کو اپنے رحمت کے پروں تلے چھپا لیا، نرمی کی، تو اللہ تعالیٰ اس مالک کو اجر کیا فرمائے گا تھا؟ فرمایا غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس مالک کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو یہ اجر عطا کرتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس مزدور نے وہ روزہ بھی رکھا ہو، یہ نہیں کسی رمضان کی برکت سے آپ اس کو دے دیں تو یہ ٹھیک ہے، اس نے روزہ بھی رکھا ہو۔ اور ہمارے ہاں ہم بڑے سول ہو چکے ہیں، پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ جتنی سہولتیں اللہ نے ہمیں اس دور میں عطا کی ہیں، آج سے 100 سال 200 سال پہلے جو بادشاہ تھے ان کے پاس بھی موجود نہیں تھی۔ یعنی جس کے پاس 1000 ایکڑ زمین بھی ہے، اس بندے کے پاس بھی یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں، ان کے پاس یہ موبائل نہیں تھا، یہ اے سی نہیں تھا، یہ پنکھے نہیں تھے، یہ ان کے پاس لگژری گاڑیاں نہیں تھیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آج ہمارے ہاں ہم بڑے نازک مزاج بن چکے ہیں، ہماری ساری نزاکتیں اسی رمضان المبارک میں نظر آتی ہیں۔ جس کے قریب سے بھی سر درد گزر جائے وہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے جی میرے سر میں درد ہے، ہو سکتا ہے اس لیے مجھ سے روزہ نبھایا نہیں جاتا۔ عورتوں میں بہت زیادہ یہ بات یہ پھیل چکی ہے، جی ہم نے اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، افطاریاں کرنے کے لیے وہ آ جاتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم، روزہ انسان کو کچھ نہیں کہتا، روزہ انسان کو فٹنس عطا کرتا ہے، روحانی فٹنس بھی، جسمانی فٹنس بھی عطا کرتا ہے۔ کبھی آپ ایک مہینہ رکھ کے تو دیکھیں، اور پھر روزہ سے بندہ مرتا نہیں ہے۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھ لیں، یہ بزرگ حضرات سفید داڑھیوں والے سے پوچھ لیں، یہ اپنے جوانی کے دور میں روزے رکھ کے کھیتوں میں جا کے ہل بھی چلایا کرتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اور اسلام یہ اتنا سخت نہیں ہے کہ اگر ایک بندے نے روزہ رکھا ہے اور وہ مرنے کے قریب چلا گیا اور اس کو یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ توڑے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ روزہ توڑ دے۔ اپنی جان بچانا یہ فرض ہے، روزے سے بھی زیادہ ہمیں اپنی جان کو بچائیں۔ اگر ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو بیماری طول پکڑ سکتی ہے، وہ اس ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ روزے کو توڑ سکتے ہیں۔ تو پھر آپ یہ تھوڑی بہت، اچھا روزہ رکھنے کے بعد عام لوگ ایک دلیل دیتے ہیں جس کے اوپر بندہ ہنسے بغیر رہ نہیں سکتا ہے، جی میں روزہ رکھتا ہوں مجھے بھوک بڑی لگ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے جب صبح کھانا کھائے گا دوپہر کو بھوک تو لگنی ہے نا، جی مجھے پیاس بڑی لگتی ہے، تو پیاس ظاہر ہے جب بندہ پانی نہ پیے تو پیاس تو لگے گی۔ تو روزہ ہے اسی چیز کا نام، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں 4 کام بندہ ضرور کرے۔ 2 کام تو وہ ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، وہ یہ ہیں کہ بندہ کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کرے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ انہوں نے یہ فرمایا اس کلمے کا ورد زیادہ کرو، اس سے رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے خاص کوئی ذکر عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کہتے ہیں مالک یہ تو ساری دنیا کہتی ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خاص ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ساری دنیا کو، ساتوں زمینوں کو اور آسمانوں کو، تمام کو میں اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دوں، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دوں تو پلڑا یہ والا بھاری ہو جائے گا، اتنا بڑا یہ ذکر ہے۔ اور دوسرا فرمایا استغفر اللہ کرو، اس سے بھی رب راضی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج ہر بندہ پریشانی میں ہے، دکھ میں مبتلا ہے، رزق کی کمی میں وہ مبتلا ہے، تو استغفر اللہ ذکر کرنے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر تنگی سے نجات ملتی ہے، ہر بیماری دور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے کو رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک بچہ مجھ سے آ کے کہنے لگا جی میرے ابو جس کام پہ بھی جاتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، دیہڑی لگتی نہیں ہے، کیا کروں؟ تو میں نے کہا اپنے ابو کو جا کے بتانا 5 نمازیں پڑھیں اور استغفر اللہ ذکر کریں۔ ابھی آج وہ بچہ بتا رہا تھا کہ پہلے میرے ابو کی دیہڑی 600 تھی، اب 1000 انہوں نے کر دی ہے۔ استغفر اللہ کا ذکر کریں، اس میں عبودیت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ 2 ایسی حالتیں ہیں، 2 ایسی صورتیں ہیں، 2 ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر تمہارا چارہ کار نہیں ہے، یعنی جن کے بغیر تم رہ نہیں سکتے۔ وہ کون سی؟ فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگو۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چل چکا ہے، نعت خواں حضرات یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی جنت نے ہم نے جنت کو کیا کرنا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جنت اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، جنت وہ ہے جس کے لیے میرے کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کرتے رکھے ہیں، اور جہنم وہ ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء اللہ کی پناہ مانگتے رکھیں۔ تو جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو، یہ کام اس میں کرنے والے ہیں۔ پھر عزیز سامعین محترم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو پہلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی ہیں۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 فرمایا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند آتی ہے۔ اچھا یہ منہ کی بدبو مراد نہیں، اس سے مراد جو بھوک کی وجہ سے معدے سے بندے کی وہ سمیل اٹھتی ہے، یہ والی مراد ہے۔ تو یہ والی جو سمیل ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری، یہ ہرن کے معدے کے اندر چھوٹی سی گتھلی ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک اتنا سا وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبو رکھی ہوتی ہے، اور یہ بڑی کمال کی خوشبو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس خوشبو سے بھی زیادہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی خوشبو یہ بو پسند ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 2 تستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا، کہ جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی رہتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اب دیکھیں ہم نے روزہ رکھا ادھر اور سمندر کی مخلوق جو ہمارے لیے دعائیں کر رکھی ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ سمندر کی مخلوق وہ اس لیے دعا کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کو کے سامنے ظاہر کر دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، مالک میرے لیے حکم فرمایا کہ اعلان کر دو آسمانوں کے میں سب کے سامنے، اور تم بھی سن لو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم اور سارے آسمانوں کی دنیا سے محبت کرنا شروع کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمینوں میں بھی اعلان کر دو کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، ساری زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ تو زمین کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں علماء کہتے ہیں یہاں تک کہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں رہتی ہیں وہ مچھلیاں بھی بندے سے محبت کی بنا کے اوپر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بندہ نیک ہو جائے اور وہ حلال کا رزق کھائے اور نمازیں پڑھے اور مخلوق خدا کی خدمت کرے تو مرنے کے بعد بھی اس کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے۔ یہ محبت ہے، لوگ کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام صرف جانتے ہیں،
لیکن ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں محبت کس نے پیدا کی؟ یہاں لوگ کھانے کھلاتے ہیں، طرح طرح کے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں، لوگ ہم سے محبت کریں نہیں کرتے، لوگ اسی سے محبت کریں گے جس سے میرا رب محبت کرتا ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام دلوں کے اندر ڈال دی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ بھی خاصیت عطا کی، فرمایا کہ ہر دن اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتا ہے، پورا سال 11 مہینے اللہ جنت کو سجاتا ہے، مزین کرتا ہے، آراستہ کرتا ہے، ڈیکوریٹ کرتا ہے، اس کو کرنے کے بعد پھر ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب رمضان مبارک شروع ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونۃ ویسیروا الیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کو مخاطب کر کے کہ اے جنت، ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں کو اپنے سے دور کر کے وہ تیرے پاس آئیں گے، اس لیے سارا سال میں تجھے سجاتا رہا ہوں۔ سارا سال روزے داروں کے لیے اللہ جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، جب اللہ اپنے شاہکار کو اگر نہ بھی سجائے تو وہ بہت کمال ہے، لیکن بالخصوص حدیث شریف میں فرمایا کہ مسلمانوں کو جو مہینہ رمضان کا عطا کیا گیا ہے، اس پورے مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ سارا سال جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمبر 4 یہ کہ اس رمضان المبارک میں بڑے بڑے جو شیطان ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، وہ لوگوں سے وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرواتے جو کہ غیر رمضان میں وہ کروا لیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں شرابی حضرات بھی آپ کو مسجد میں آتے نظر آئیں گے، زانی حضرات بھی آئیں گے، چور اچکے ڈاکو بھی مسجد میں آئیں گے، وہ بندے جو سارا سال مسجد میں نہیں آتے وہ مسجد میں آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرواتے، اس وجہ سے لوگ مساجد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں خصلت رمضان مبارک کی ارشاد فرمائی، فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِمْ، جب رمضان مبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عام بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ کیا یہ جو 27ویں کی مبارک رات ہے لیلۃ القدر ہے جو طاق راتوں میں آتی ہے، اس سے وہ والی رات مراد ہے؟ فرمایا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک مثال دے کے واضح کیا، فرمایا کہ سنو، اگر کوئی بندہ سارا دن مزدوری کرے، جب رات کا وقت آئے، اس کا وقت ختم ہو، تو مالک کے لیے لازم ہے نا کہ اس کو مزدوری عطا کر دے، اس کے پیسے عطا کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا جی حضور عطا کرنے چاہیے۔ فرمایا اسی طرح سارا سال جو لوگ، سارا مہینہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخری رات عام بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم موبائل کے پیکیجز لگاتے ہیں، کوئی ہفتے کا، کوئی 3 دن کا لگاتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ 1 مہینے کا عبادت کا پیکیج لگائیں، آپ موبائل کے پیکیج کو ختم کریں، کیونکہ جتنا زیادہ یہ پیکیج لگایا جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بدنگاہی ہو جاتی ہے، اور بندہ نہ چاہتے ہوئے گھنٹوں وقت اپنا یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ ضائع کرتا ہے۔ اس لیے آپ 1 مہینے کا عبادت کا پیکیج لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے بہت اہم ترین روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا کہ ممبر لے کے آؤ۔ صحابہ ممبر لے کے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سٹیپ سے، 3 اس کے زینے تھے، جب پہلے زینے پہ پاؤں رکھا، پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آپ نے آمین کہا اونچی آواز میں، پھر دوسری پہ رکھا پھر آمین کہا، پھر تیسری پہ رکھا پھر آمین کہا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ لیا تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا حضور آج خلاف معمول، ہم نے دیکھا کہ آپ جب پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، دوسرے پہ تیسرے بھی آپ نے اسی طرح آمین کہا، حضور ہماری سمجھ سے بالا تر ہے آپ نے آمین کس دعا کے اوپر کہا ہے؟ اب عزیز سامعین محترم ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے، بالخصوص وہ لوگ جو رمضان کا ادب نہیں کرتے، جو رمضان کا احترام نہیں کرتے، جو تھوڑی سی تکلیف، جس کو پتہ ہے بندے کو کہ یہ تکلیف اتنی ہے کہ یہ بیئریبل ہے، میں برداشت کر سکتا ہوں، روزہ رکھ سکتا ہوں، یہ اتنی تکلیف ہے کہ مجھے رمضان کے روزے رکھتے ہوئے پریشانی نہیں ہے،
یہ اتنا کام ہے کہ میں اس کام کے ساتھ ساتھ روزے بھی رکھ سکتا ہوں. اور لوگ جان بوجھ کے روزے چھوڑتے ہیں، رات کی تراویح چھوڑتے ہیں، لوگ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کے اور فضول کاموں میں پڑے رہتے ہیں اور رمضان کا ادب نہیں کرتے ہیں اور اپنی بخشش نہیں کرواتے ہیں. وہ ذرا دل کے کانوں سے یہ حدیث شریف سنیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود آ کے سرکار کو فرمایا. کہتے کہ جب ممبر لگ گیا، کہتے کہ جب میں نے پہلے زینے پہ پاؤں رکھا تو جبریل علیہ السلام نے دعا کی، میں نے آمین کہا. دوسرے پہ رکھا، پھر انہوں نے ایک دعا کی، میں نے آمین کہا. پھر تیسرے پہ پاؤں رکھا، انہوں نے دعا کی، میں نے پھر آمین کہا. ایک روایت میں یہ کہ جبریل علیہ السلام نے خود عرض کیا، حضور میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے. 3 دعائیں کی، تینوں دعاؤں کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا. اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون سی 3 دعائیں تھیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اور یاد ضرور رکھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے پہلی دعا کی، بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین. جبریل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا، وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا ہو، رمضان کا مہینہ جس کو مل گیا ہو، اس بندے نے روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، عبادت کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی ہو، اللہ اس بندے کو ہلاک اور برباد کر دے. حضور فرماتے جب جبریل نے یہ کہا، دعا کی، تو میں نے بلند آواز میں کہا آمین. اب ذرا غور کریں کہ دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہوں اور آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہوں. اب اس دعا کی اہمیت کو کوئی بندہ رد کر سکتا ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو لوگ ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. سارا سال پریشانیاں آتی ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ بندہ کتنا بھی امیر ہے، اگر اس کے پاس دل کی دولت موجود نہیں ہے، دل کا سکون موجود نہیں ہے، اس بندے کی دولت کبھی بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی ہے. سب سے خوش نصیب وہ بندہ ہے جو بندہ 2 روٹیاں مرچ کے ساتھ کھائے اور سکون کی نیند لائٹ جانے کے باوجود بھی سو جائے. یہاں پہ ہزاروں لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، 4 اے سی لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی نیند نہیں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا. آپ رمضان المبارک کو ہلکا جانتے ہیں. آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ 1 گھنٹے کی نماز اور تراویح پڑھتے ہوئے ہماری وہاں پہ جسم کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. 1 گھنٹہ بلکہ کئی گھنٹے سیاست کے اوپر گفتگو کرنی ہو تو بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں. آج رولے اوپر والی سطح پہ ہیں، کرسی کے رولے اوپر والی سطح پہ ہیں، لیکن وقت ہمیں پڑا ہوا ہے، گھنٹوں وقت ضائع کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، رات کو پتوں کی میں پروگرام تھا کہ بلا مفتی سید صابر حسین شاہ صاحب کا زکوٰۃ سیمینار پہ، وہ علامہ صاحب فرما رہے تھے مرکزی مسجد مینار رضا، کہتے میں نے 2000 پمفلٹ چھپوائے ہیں، 2000 لوگوں کو دعوت دی میں نے. یقین مانے وہاں پہ 200 بندہ بھی موجود نہیں تھا. آج یہ ہم دین کے ساتھ کر رکھیں، پھر ہم کہتے پریشانیاں کہاں سے آ گئی، ہلاکتیں کہاں سے آ گئی، یہ دکھ درد تکلیفیں کہاں سے آ گئی، دل کی دنیا برباد ہے. لوگ کہتے ذہنی سکون نہیں ہے. وجہ یہ ہے تم نے دین کو گلے سے لگایا کب ہے، دین سیکھا کب ہے. آئیں اپنے دلوں کا قرار اور چین حاصل کرنا چاہتے تو رمضان المبارک میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو بھی منا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منا لیں. یہی سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ کو دل کی دنیا بھی آباد ہوگی، ذہنی سکون بھی آپ کو حاصل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان مبارک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ آپ سے عرض کرنا ہے، تراویح کے اندر بڑی سستی کرتے ہیں ہم. یہ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا جی، 8 تراویح. دیکھیں جو کثیر علماء کرام اور کثیر امت جو ہے اس کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 20 تراویح رکعت نماز ہے، 8 تراویح کوئی نہیں ہے. 8 نفل ہیں، وہ تہجد کے ہیں جو روایت ملتی ہے، باقی 20 تراویح ہیں. تو 20 تراویح پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ کہ جی 8 تراویح ہے تو اس کی 8 تراویح نہیں، وہ نفل ہوں گے. پھر لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ چند دنوں میں قرآن پاک سن لیا، مکمل کر لیا، باقی پھر وہ اپنی تراویح پڑھ لیتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک سنت تو پوری ہوگی قرآن پاک پوری سننے والی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تراویح میں یعنی 30 دن مکمل آپ نے تراویح کے اندر قرآن پاک سنا ہے. 30 تراویحوں میں 30 دنوں میں 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن پاک سننے والی جو سنت ہے وہ ادا نہیں ہوگی.
اس لیے دل جمی کے ساتھ اپنے ذہن کو اس بات کی طرف مائل کریں کہ ہم نے انشاءاللہ پوری طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ راتوں کو بھی عبادت کرنی ہے، دن کو روزہ رکھ کے فضولیات سے بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔